اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں کلام کرتا اللہ تعالی ہمارے ساتھ، او تأتینا آیہ، یا کیوں نہیں آئی ہمارے پاس کوئی نشانی، کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، ان کی بات کی طرح، تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، قد بینا الآیات، تحقیق ہم نے بیان کر دی نشانیاں، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے، انا ارسلناک بالحق، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو حق کے ساتھ، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، ولا تسألوا، اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، عن اصحاب الجحیم، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہونے والوں کے بارے میں، ولن ترضى عنك اليهود، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہود، ولا النصارى، اور نہ عیسائی، حتى تتبع ملتهم، یہاں تک کہ آپ پیروی کریں ان کی ملت کی، قل ان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ بے شک ہدى اللہ هو الہدى، اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، ولئن اتبعت اهواءهم، اور البتہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آ چکا آپ کے پاس علم، ما لک من اللہ، نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، من ولی ولا نصیر، کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب، یتلونہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتہ، جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، ومن یکفر بہ، اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، فاولئک هم الخاسرون، بس وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے ماقبل یہود و نصارہ اور اسی طرح مشرکین کے بے جا اعتراضات کا ذکر تھا، اور ان آیات میں بھی ان کے اسی طرح کے کچھ اعتراضات تھے، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق ایک رافع نامی یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کلام کرے، ہمیں وہ یہ کہے کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، یا کوئی کھلی نشانی ظاہر کر دے جو آپ کی نبوت پر وہ دلالت کرنے والی ہو، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کلام کر کے یا کوئی نشانی ظاہر کر کے بتائے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات جو ہے یہ عرب کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ بہرحال ان میں سے کسی نے بھی یہ کچھ بھی بات کہی ہو، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بے علم اور جاہل قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الذین لا یعلمون، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، جن کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہی نہیں ہے، رسالت کی حقیقت کا علم ہی نہیں رکھتے ہیں، وہ بصیرت سے محروم کر دیے گئے ہیں، کیا کہا؟ لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں کلام کرتا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ، او تاتینا آیہ، یا کیوں نہیں آئی ہمارے پاس کوئی نشانی، کہ نشانی آ جاتی جس کے بعد ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کوئی شک و شبہ نہ رہتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ ہم پر واضح ہو جاتی۔ تو ان کا یہ مطالبہ انتہائی لا علمی اور جہالت کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ ہم کلام ہو کر کہنا کہ یہ میرا پیغمبر ہے، اس پر ایمان لاؤ، یہ تو اس کی حکمت کے خلاف ہو جائے گا، کیونکہ اس طرح پیغمبر کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے جو صفات اور کمالات رکھے ہیں ان کا لحاظ چونکہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ میں نے جو خوبیاں اور کمال پیغمبر کی ذات میں رکھے ہیں ان کو دیکھو، پیغمبر کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی اتباع کرو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ خود آواز دے کر کہہ دے کہ یہ ساری کہ ایمان لے آؤ، تو وہ جو صفات رکھیں پھر وہ صفات تو اس کو دیکھ کر تو ایمان نہ لائے، پھر وہ اللہ کا جو حکم آگے اس کو دیکھ کر ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے اندر کچھ صفات ایسے رکھی ہیں کہ لوگ ان صفات کو دیکھیں، پھر ان کے اوپر ایمان لے کر آئیں، پھر یہی سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حکم بھی ہے۔ اسی طرح سوال کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی، انہوں نے بھی کیا کہا تھا کہ ہم جب تک اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھ نہیں لیتے تو اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ان لوگوں نے بھی ایسی کچھ باتیں کہی تھیں۔
بہرحال کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے ان کی بات کی طرح. سمجھ آ گئی بات؟ جیسے پہلے تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، انہوں نے بھی یہی بات کی تھی اور ان لوگوں نے بھی وہی بات کی. تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے. جس طرح ان کے دلوں میں پیغمبر خدا اور حق کے خلاف جذبات اور شیطانی وسوسے تھے، اسی طرح ان کے اندر وہی جہالت ہے اور وہی چیزیں موجود ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، تحقیق ہم نے بیان کر دی نشانیاں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے. نشانی تو سب کے لیے ہیں، مگر ان سے سبق کون حاصل کرتا ہے؟ کچھ لوگ ہیں جو حاصل کرتے ہیں، جو اس بات پر یقین کرنے والے ہیں. ہدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. قرآن پاک سب کے لیے ہدایت ہے، مگر اس سے فائدہ متقی لوگ اٹھاتے ہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک بھیجا ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشیرن، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. جو ایمان لائیں اور عمل کریں اچھے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جی رضا ہے اور جنت کی خوشخبری ہے. اس بات کی خوشخبری سنا دیں. نافرمانوں اور فاسقوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم میں ڈالا جائے گا، عذاب دیا جائے گا. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہونے والوں کے بارے میں کہ جہنم میں کیوں گئے ہیں. یہ سوال تو تب پیدا ہوتا ہے نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ نہ کی ہوتی، اللہ تعالیٰ کے احکامات نہ پہنچائے ہوتے، جبکہ حضور نے تو اپنی ساری ذمہ داری پوری کر دی ہے. حضور کی ذمہ تو اتنا ہی تھا کہ احکام کو جو ہے وہ پہنچا دیں، جو بات ہے وہ پہنچا دیں. باقی ہدایت دینا تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اب اللہ تعالیٰ خود ان سے نمٹ لے گا کہ پیغمبر بھیجا تھا اور اس پر آپ لوگوں نے ایمان کیوں نہیں لایا. اگر انسان کے پاس ہدایت ہوتی تو آدم علیہ السلام اپنے بیٹے قابیل کو نہ دیتے، اسی طرح نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کنعان کو دے دیتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر کو دے دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو طالب، حالانکہ طبعی محبت تھی، اس کے باوجود گمراہی میں رہے، اندھیرے میں رہے. تو یہ ہدایت دینا کسی انسان کے ذمہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. انسان مانگ سکتا ہے، باقی ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ عیسائی. حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ پیروی کریں ان کے دین کی. یعنی یہود و نصارہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا تقاضا کرتے ہیں، اس سے ان کی نیت یہ نہیں کہ وہ معجزات دیکھ کر ایمان لے آئیں گے، بلکہ وہ صرف پریشان کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں. وہ آپ پر کسی صورت میں بھی راضی نہیں ہوں گے. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور البتہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیروی کی ان کی خواہشات کی بعد اس کے کہ آ چکا آپ کے پاس سے علم. مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار ہوگا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ کے اندر اگرچہ خطاب تو حضور علیہ السلام کو ہے، لیکن حضور سے تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ان لوگوں کی پیروی کریں گے، ان لوگوں کے دین پر چلنا شروع کریں گے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ حکم عام امت ہم سب کے لیے ہے، اور حضور علیہ السلام کے ذریعے ہمیں اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ بات سمجھائی جا رہی ہے. اور آگے فرمائے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کے احکامات کو تسلیم کیا جائے اور ان پر عمل کیا جائے اور اس کی منع کردہ باتوں سے بچا جائے. اگر اس کے احکامات کو ماننا ہی نہیں ہے اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے باز ہی نہیں آنا، تو پھر تلاوت کرنے کا فائدہ بھی کیا ہوا؟ جیسا کہ بعض عیسائی تھے، یہودی تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے. بعض جگہوں میں عیسائی لوگ ٹیچر بھی ہوتے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں، مگر اس کو مانتے نہیں ہیں، نہ ہی اس پر عمل کرتے ہیں. تو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہے جب تک کہ تلاوت کے ساتھ اس پر عمل نہ کیا جائے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور نشانیاں بھی ان لوگوں نے دیکھ لی، اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لاتے تھے. ابو جہل نے نشانیاں دیکھی بھی تھیں، کنکریوں نے اس کے ہاتھ میں بھی پڑھ لیا سبحان اللہ کے الفاظ، یا بعض روایات کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے الفاظ آتے ہیں. اگرچہ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں تھیں، انہوں نے پڑھ لیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لایا تھا. یہودیوں کے کچھ عالم تھے، وہ قرآن کو پڑھتے تھے اور کچھ پھر ایمان بھی لائے تھے، جیسے عبداللہ بن سلام ہیں، حضرت ثعلبہ ہیں، عدی بن حاتم ہیں، تمیم داری ہیں، حضرت کعب بن احبار ہیں، کہ جو حضور علیہ السلام پر ایمان بھی لائے تھے اور قرآن کو انہوں نے پڑھا بھی تھا. اور حضور نے فرمایا کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں مگر قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. اس وجہ سے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا.
قرآن کہتا ہے کہ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، صاحب نصاب ہو، لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو مطلب یہ کہ قرآن پڑھتا ہے لیکن والقرآن یلعنہ، قرآن اس پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے کہ خود تو منہ سے کہہ رہے لیکن اس پر خود اس بندے کا عمل نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کے حلال کردہ احکام کو حلال اور حرام کردہ احکام کو حرام سمجھا جائے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اسی طرح پڑھے، کلمات کو ان کی جگہ سے تبدیل نہ کریں۔ اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، ومن یکفر بہ، اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں فاولئک هم الخاسرون، پس وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی اہل کتاب میں سے جس نے قرآن کریم کا انکار کیا اس نے اپنی کتاب کا بھی انکار کیا۔ وجہ یہ کہ ان کی کتاب کے اندر یہ موجود ہے کہ آخری پیغمبر آئیں گے، یہ نشانیاں ان کے اندر موجود ہوں گی۔ اب نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی اگر وہ ایمان نہیں لاتے، مطلب یہ کہ وہ اپنی کتاب پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر صحیح ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کا جو حق ہے، قرآن کا حق تلاوت کرنا، پھر اس پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بھی نصیب فرما دے۔